پاکستان محکمہ موسمیات نے مانسون کے آغاز سے ایک مہینہ قبل 29 مئی 2025 کو کلائمیٹ اپلیکیشن فورم کے تحت مانسون 2025 کی پیش گوئی کے لیے ایک تقریب منعقد کی۔ اس تقریب میں 70 کے قریب سٹیک ہولڈرز کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریب میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات صاحبزاد خان نے مانسون 2025 کے معمول سے زیادہ ہونے کی پیش گوئی کی تھی اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ معمول سے زیادہ بارشیں پنجاب میں سیلابی صورتحال کا باعث بنیں گی۔ پاکستان میں مانسون 2025 میں تقریباً 25% معمول سے زیادہ بارشیں ہوئیں اور پنجاب میں یہ بارشیں تقریباً 35% معمول سے زیادہ ہوئیں اور پنجاب کے اندر سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات مختلف ٹائم سکیلز کے اوپر اپنی پیشن گوئیاں دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے سیزنل فورکاسٹ ہے، جس کے اندر ہم 1 مہینے سے لے کر 3 مہینے تک کی فورکاسٹ ایشو کرتے ہیں۔ یہ ایک آؤٹ لک ہوتی ہے جس کے اندر ہم معمول سے زیادہ یا کم بارشیں اور درجہ حرارت کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں۔ مونسون شروع ہونے سے پہلے جون کے مہینے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن نے سیزنل فورکاسٹ تیار کر کے مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اس فورکاسٹ کے مطابق اس سال سیزنل فورکاسٹ معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کے چانسز تھے اور اسی طرح جو ٹمپریچر ہے وہ بھی 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہنے کے توقع تھی۔ جب سیزن ختم ہو گیا ہے تو ڈیٹا کو جب انالائز کیا گیا تو جو بارشیں ہوئی تھی وہ معمول سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اسی طرح ٹمپریچر کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ بھی تقریباً 0.5 ڈگری سینٹی گریڈ معمول سے زیادہ رہی تھی۔ پاکستان میں نارملی مونسون سیزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً جولائی، اگست اور سپٹمبر کے 3 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کی فورکاسٹ ابھی ہم 1 مہینہ ایڈوانس دے رہے ہیں۔ مختلف فورمز پہ بھی اس کی ڈسکشنز ہوتی ہے، مختلف گلوبل کلائمیٹ انڈیکیٹرز کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے، پھر ہمارے اپنے جو لوکل انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو فورکاسٹ ہے وہ ایشو کی جاتی ہے۔ یہ 3 مہینے کی یا اس میں جو فورکاسٹ ہے ہماری، اس میں 8 گلوبل ماڈلز یوز کیے گئے، ان کی انزیمبلنگ کر کے پھر ان کا اکٹھا کر کے ہم نے ایک رزلٹ نکالا ہے، جو کہ رزلٹ اس طرح ہے کہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں معمول سے قدرے زیادہ بارش متوقع ہے، لیکن شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں معمول سے بھی قدرے جو ہے وہ زیادہ بارش ہے۔ یہ ہمارے دریاؤں کا کیچمنٹ ایریاز بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر ان علاقوں میں بارش زیادہ ہوتی ہے تو سیلاب کے چانسز، چونکہ کیچمنٹ ایریاز میں بارشیں زیادہ ہیں تو سیلاب بھی متوقع ہیں۔ اس سال مونسون کا آغاز 25 جون 2025 سے شروع ہوا۔ مونسون کے دوران ٹوٹل 11 سپیل ریکارڈ کیے گئے۔ تفصیل کے مطابق 4 سپیل ماہ جولائی میں، 5 سپیل اگست میں اور 2 سپیل ستمبر کے مہینے میں ہوئے۔ ماہ جولائی میں مونسون کی زیادہ تر بارشیں ملک کے زیادہ تر علاقوں میں معمول کے مطابق ہوئیں۔ 16 جولائی کو شمال مشرقی پنجاب میں شدید بارش ہوئی، جس میں راولپنڈی میں 250 ملی میٹر، اسلام آباد میں 200، شیخوپورہ میں 216 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس تیز بارش کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی میں اربن فلڈنگ، فلیش فلڈنگ ہوئی۔ ایک لو پریشر موو کرتا ہوا شمال مشرقی پنجاب میں داخل ہوا۔ اس نے 27 اگست کو سیالکوٹ اور گردونواں میں 363 ملی میٹر بارش دی۔ بیشتر اضلاع جس میں نارووال، سیالکوٹ، گوجرانوالا، گجرات میں شدید بارش ہوئی۔ شدید بارش کے باعث مقامی اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آئے۔ کشمیر کے علاقے ہیں وہاں بھی شدید بارش ہوئی۔ شدید بارش کے باعث دریاؤں میں طغیانی ہوئی۔ طغیانی کے باعث پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ سیلاب سے پنجاب کے تقریباً 20 سے 22 اضلاع شدید متاثر ہوئے۔ 2025 میں پنجاب نے اپنی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ یہاں پہ FFD میں ہم نے جو اس سیلاب کا وجہ بننے والا لو پریشر سسٹم ہے اس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا جب وہ ڈیولپ ہوا ان بے آف بنگال، اور پھر اس کے بعد ہم نے اسے ٹریک کرتے گئے۔
جیسے جیسے وہ سسٹم انڈیا سے ہوتا ہوا پاکستان کی طرف بڑھا تو ہم نے اسے کنٹینیوسلی ٹریک کیا, اس کی انٹینسٹی کو چیک کیا کہ ادھر وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے یا ویک ہو رہا ہے, اور اس کی سپورٹنگ ایلیمنٹس کو چیک کیا کہ کون کون سی ونڈز اسے سپورٹ کر رہی ہیں. جیسے یہ ویدر سسٹم پاکستان کے ایسٹرن بارڈر کے اوپر پہنچا تو ہم یہ ساری اس کی ٹریکنگ کی اور اس کی لوکیشن کی انفارمیشن لوکل اتھارٹیز سے شیئر کرتے گئے. ڈیلی بیسس پہ بلیٹن شیئر ہوتے تھے اور اس میں لکھا جاتا تھا کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ لو ٹو میڈیم ٹو ہائی لیول فلڈنگ جنریٹ کر سکتا ہے. جیسے یہ سسٹم پاکستان کے ویسٹرن بارڈر کی طرف آیا اور اس نے ایسٹرن ریورز میں رین فال شروع کی تو ہم نے ایکسیپشنلی ہائی فلڈنگ کی وارننگ بھی ایشو کر دی. یہ وارننگ ساری ویل بیفور ان ٹائم تھی. اسی طرح جیسے اس کی لو پریشر سسٹم کی جو رین فالس تھی وہ انہوں نے کمبائن کیا ود انڈین ڈیم ڈسچارجز, اور ہمارے پاس ستلج میں پیک آئی. اسی طرح چناب میں اس سسٹم نے ہیوی ڈاؤن پور کاز کی, اور چناب میں ہمارے پاس 26 تاریخ کی رات کو 9 لاکھ کیوسیک کا پانی آیا, جو کہ 2 سے 3 دن پہلے پریڈکٹ کر دیا گیا تھا. اسی ایف ایف ڈی کی پریڈکشن کی وجہ سے لوکل گورنمنٹس نے کافی ایویکویشن کرائی لوگوں کی. ستمبر کے مہینے میں مونسون بارشوں میں کافی کمی ہوئی, لیکن پھر بھی 2 اس میں سپیل جو ہے نا ملک کے بالائی علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے. مونسون کے دوران یعنی جولائی, اگست اور ستمبر میں ٹوٹل 11 سپیل ریکارڈ کیے گئے, اور ان 11 سپیل کی ہم نے اپڈیٹ پریس ریلیز, ویدر ایڈوائزری اور ویدر الرٹ کی شکل میں اپنے متعلقہ اداروں این ڈی ایم ایز, پی ڈی ایم ایز اور تمام جتنے بھی ہمارے ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو ہم نے جو 48 سے 72 گھنٹے پہلے ان کو انفارم کیا. ویدر ایڈوائزری ایشو کرنے کے بعد ہم ہر ایونٹ کے دوران ایک نوٹیفیکیشن ہماری اینڈرائڈ ایپ کے اوپر جو ہے نا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتے تھے کہ فلاں علاقے میں اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں ویدر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, اس کی شدت کیا ہوگی اور اس میں کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے. ملک بھر میں مونسون غیر معمولی رہا, اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈز اور فلیش فلڈنگ, گلگت بلتستان میں گلوف ایونٹس, اور میدانی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور ریورائن فلڈنگ کے ایونٹس ریکارڈ کیے گئے. پاکستان محکمہ موسمیات شمالی علاقہ جات کے لیے گلوف الرٹس یعنی گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے سے سیلابی صورتحال کے متعلق پیشگی اطلاعات بھی فراہم کرتا ہے. اس ضمن میں پاکستان محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کی 24 وادیوں میں 284 ارلی وارننگ سسٹم اور وارننگ پوسٹ بھی نصب کی ہیں. ان خودکار آلات کی وجہ سے اس سال 2025 میں 11 گلوف الرٹس جاری کیے گئے, جس میں سے 7 کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی, جس کی بروقت اطلاع ضلعی انتظامیہ, عوام اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت دیگر اداروں کو پیشگی دی جا چکی تھی. اس کے علاوہ 4 الرٹس ایسے تھے جن میں پانی کی سطح میں خاطر خواہ اضافہ ہوا لیکن سیلابی صورتحال پیدا نہ ہوئی. مختلف موقعوں پر 15 ایمرجنسی سائرنز بھی بجائے گئے تاکہ عوام کے انخلاء کو یقینی بنایا جا سکے. اگرچہ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن ممکنہ حادثات اور خطرات سے بچنے کے لیے محکمہ موسمیات مستقبل میں بھی گلوف الرٹس جاری کرتا رہے گا تاکہ عوام کے جان و مال کی حفاظت کی جا سکے. اس سال مانسون کے دوران سندھ بھر میں 4 سے 5 سپیل ہوئے, تو ہم نے ویل بیفور ٹائم ود ایکوریٹ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ فورکاسٹ کی کہ آج اتنے بجے جو ہے بارش سٹارٹ ہو جائے گی. ہمارا سب سے جو مین ایونٹ رہا وہ اگست کے دوران رہا, جب 17 سے 25 اگست کے دوران کراچی میں 206.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ 20 تاریخ کو 1 ڈے رین فال جو ہے وہ 163.4 ملی میٹر تھی, جس کے بارے میں جو ہے ویل بیفور ٹائم جو ہے آگاہ کر دیا گیا تھا اور اربن فلڈنگ کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا تھا, اور اسی قسم کی صورتحال کراچی میں دیکھنے کو آئی. 29 سپٹمبر کو بننے والے بحیرہ عرب میں سائیکلون شکتی کا جب یہ لو پریشر ایریا تھا تو اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی ساحل سے نہیں ٹکرائے گا بلکہ سمندر میں ہی ختم ہو جائے گا. تو 29 سپٹمبر سے 7 اکتوبر کے دوران پی ایم ڈی کے سائیکلون وارننگ سینٹر نے 14 ایڈوائزریز یا الرٹ ایشو کیے اس سسٹم کے لیے. موسم کی درست معلومات کے لیے صرف محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ, آفیشیل سوشل میڈیا اور موبائل اپلیکیشن پاک ویدر پر انحصار کریں.